اب اعتراض یہ ہو رہا ہے خبیث ہو یا خبیثہ کہ 9 سال کی کم عمر لڑکی سے نکاح کیا. جواب, جب 25 سال کا نوجوان 40 سے نکاح کرتا ہے تو تم کہاں تھے؟ کیوں نہیں اس اینگل کو دیکھتے ہو کہ اس 15 سال اپنے سے بڑی خاتون سے اگلے 26 سال تک میرے مصطفیٰ گزارا کر رہے ہیں. اتنا بہترین وہ خوشیوں بھرا رشتہ ہے کہ جس سال میری اماں کا خدیجۃ الکبریٰ کا ہم سب کی ماں کا انتقال ہوا, اس سال کو میرے محبوب کہتے ہیں کہ خدیجہ ہم سے جدا ہو گئی, یہ تو غم کا سال ہے. 26 سال اپنے سے 15 سال بڑی خاتون کے ساتھ گزارا کرنا. آپ کی ازواج مطہرات یعنی بیویوں میں سے صرف ایک ہی کنواری ہے, باقی سب کوئی مطلقہ کوئی بیوہ, ایک ہی ہے بس اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بھی کیوں؟ جبریل آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے عائشہ کو آپ کے لیے خاص کر دیا ہے, اور عائشہ تھی ہماری مائیں, دنیا میں کوئی دوسرا تھا ہی نہیں کہ جو ان کا شوہر بن سکے, وہ صرف محمد مصطفیٰ تھے کہ جن کی زوجیت کے قابل میری ماں تھی. اتنی ذہین, اتنی جینیس, اتنی ذکاوت والی اور اتنے علم والی کہ علماء بالاتفاق کہتے ہیں کہ جو روایات اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچی ہیں, آدھی شریعت آدھا دین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات پر ٹکا ہوا ہے. اب رہی بات کم عمری کی, تو مجھے آپ بتاؤ, ایک لڑکی 25 سال کی ہے, کم عمر ہے نہیں نا, لیکن ایڑی ہے. لفظ ایڑا جان بوجھ کے بول رہا ہوں میں, لیکن ایڑی ہے. یہ ادھر سے رال ٹپک رہی ہے, ناک کی ادھر سے جا رہی نہیں. ارے ایڑوں کو دیکھے کہ نہیں دیکھے بھائی آپ نے؟ اب اگر وہ 25 کی لیکن ایڑی ہے, اس کے ماں باپ بھی کیا کہیں گے کہ مانا کہ عمر سے بڑی ہے لیکن عقل سے ابھی چھوٹی ہے. ہم سب کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کہ عمر سے 9 سال کی تھی, لیکن عقل سے وہ عقل رکھتی تھی کہ اللہ نے انتخاب کر لیا تھا کہ میرے محبوب کی امت تک جو آدھا دین پہنچانا ہے وہ میرے محبوب کی اسی اہلیہ اور صدیق کی اسی بیٹی کے ذریعے سے پہنچانا ہے. یہ اللہ کے یہاں کا انتظام تھا. یہ تو ایمان کی بات ہوئی, عقیدے کی بات ہوئی, دین کی بات ہوئی, لیکن ذرا عقل کی روشنی میں بھی کچھ باتوں کو سن لو. ہر علاقے میں بلوغت کی عمر آج بھی, جبکہ دنیا کہتی ہے گلوبلائزیشن ہے نا, اس وقت بھی سب ملکوں میں الگ الگ دیشوں میں بچی کی شادی کی ایج الگ الگ ہے. ہمارے دیش میں 18 سال ہے, یورپ میں جائیں آپ تو 16 سال ملے گی, چائنا وغیرہ اس پٹے میں چلے جائیں آپ تو وہاں 21 سال ملے گی, افریقن کنٹریز میں الگ ملے گی. ایسے ہی عرب میں جو اس وقت, کیونکہ ڈیپینڈس آن کلائمیٹ, بچی جس طرح کے جغرافیائی حالات میں پلی بڑھی ہے, جنمی ہے, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. معلوم ہوا کہ آج اگر 18 سے 21 کرنے کی بات ہو رہی ہے تو ایک وقت ایسا آئے گا 21 والے 18 والوں کو برا سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے. دجالی دور میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی وقت آئے کہ جب 30 سال طے ہونے لگے کہ نہیں بھائی 30 سال بہت اچھی, بالکل فلی میچورڈ ہوتی ہے لڑکی. دجالی دور میں یہ بھی ممکن ہے. تو وہ 30 سال والے 18 اور 21 والوں کو بھی یہ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے, اور کتنی کم عمری میں کرتے تھے شادیاں. تو معلوم ہوا کہ یہ کاغذات پہ فیصلہ نہیں ہونے والا ہے کہ کوئی 18 کر دے, کوئی 16 کر دے, کوئی 15 کر دے, کوئی 20 کر دے, کوئی 21 کر دے, کوئی 25 کر دے, کوئی 30 کر دے. نہیں, یہ بچی کی میچورٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس لیے پہلے ماں باپ یہ نہیں دیکھتے تھے 18 20 16 ایسا ویسا. بچی بالغ ہوگی, سیانی ہوگی, شادی کر کے دے دیتے تھے. کیوں؟ بچی کی میچورٹی, سمجھداری, سیانہ پن, سوجھ بوجھ. نیچر یہ ہے بچی بالغ ہو جائے, سیانی ہو جائے, سمجھدار ہو جائے, وہ گھر سنسار کر سکتی ہے, پریوار کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں, ماں باپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو جب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو صدیق پر اگر ڈیپینڈ ہو تو کیا آپ کو برا لگ رہا ہے؟ صدیق اکبر راضی, اما جان عائشہ راضی, عرش پہ خدا راضی. محمد مصطفیٰ کا نکاح اگر اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو رہا ہے اور آپ کی عمر مبارک اما جان کے اس وقت 9 سال ہو رہی, تو تیرے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا بھائی؟ اور درد والوں سے ہم پوچھتے تم اپنے بھی ذرا گھر کی موسیوں کا, بواؤں کا, جی ماتاؤں کا, نانیوں کا, دادیوں کا ذرا نکالو پوری ڈیٹیل. جی ہاں, یہ جواب مل جائے گا کہ ان کی بھی شادیاں کم عمری میں ہوئی تھی, کیونکہ پہلے لوگ اس سلسلے میں بڑی سوجھ بوجھ سے کام لیتے تھے کہ بچی سمجھدار ہو جائے بس کافی ہے. ورنہ اگر وہ 25 کی بھی ہو گیا, سمجھدار نہ ہو, ایڑی ہو, تو اس کو بیایا نہیں جاتا تھا. تیسری اور آخری بات, آپ کو تاریخ میں کئی ایسی مثالیں ملے گی, ہم جس سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں یہاں پر بھی, کہ یہاں کے بڑے بڑے مذہبی لوگوں نے بھی, دیکھو ہم سب کا سمان کرتے ہیں, ہم ڈسکرمنیٹ کسی کو کرنا نہیں چاہتے, اور نہ ہی ہم یہ کہنا چاہتے بھی دیکھو ہم اگر تمہاری مقدس جو شخصیات تمہاری نظروں میں ہیں اگر ہم ان کا سمان کریں تو آپ بھی تو ہماری جو شخصیات مقدس ہیں, شخصیات مقدسہ, ان کا آپ احترام کریں. ہمارا دین, ہمارا مذہب کسی کے مذہبی شخصیات پر کیچڑ اچھالنے کی اجازت نہیں دیتا. لیکن ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کی جائے, ہسٹری پوائنٹ آف ویو سے, تاریخی نقطہ نگاہ سے,
تو ہماری یہاں کی سنسکرتی میں یہ مثالیں ملے گی. کم عمر لڑکیوں سے کئی مذہبی شخصیات نے شادی بیاہ کیے ہیں. ہم اس کو توہین کے طور پر نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن جس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مثالیں ہیں ہمارے پاس, ہماری سنسکرتی میں, ہم بھی سمان کرتے ہیں, آپ بھی سمان کیجیے.